کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ اسلم شاہد کے پہلے شعری مجموعے کال کی تقریب رونمائی میں تشریف لانے پر میں آپ کی میزبان اسوا عثمانی آپ سب کو فرینڈز لاہور کی جانب سے صدقے دل سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ سہل ممتنع کے انداز میں اچھا شعر نکالنا جو ہے وہ بڑے بڑے شاعر جو ہیں وہ شاید اس مقام پہ آ کے ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں کہ اب یہ نظموں کے کچھ عنوانات دیکھیے۔ رام نگر اب مسلم گڑھ ہے، اہل قلم کی جاب ڈسکرپشن، ایکسپائرڈ، مجاہدین سوشل میڈیا، وبا کے دنوں میں مسرت، 11 محرم۔ گزارش صرف اتنی ہے کہ اس کتاب کو چھاپتے ہوئے مجھے آئیڈیا نہیں تھا، میں نے سمجھا ایک بیوروکریٹ ہے، ان کی شوقیہ کتاب ہے، پہلی کتاب ہے، لیکن جب اس کے کچھ اشعار مجھے انہوں نے خود سنائے اور پھر میں نے پڑھے تو مجھے اندازہ ہوا کہ صرف شاعری کا شعور نہیں، سیاسی شعور بھی ان کے ہاں کس قدر گہرا ہے۔ بہرحال جناب، سٹیج پہ تشریف فرما شخصیات سہیل بڑائچ صاحب محترم، ڈاکٹر محمد کامران صاحب، عباس تابش صاحب، اور آج کی اس تقریب کا جو مرکزی نقطہ ہیں جناب اسلم شاہد صاحب۔ نور جہاں نے کہا میرے محبوب، فیض صاحب نے کہا تھا میری محبوب، مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، میں یہ سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ چلیں اب مختصراً یہی کچھ جاننے کے لیے میں آپ کی پرزور تالیوں کی رونق میں دعوت دیتی ہوں اسلم شاہد صاحب کو۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے، اور بہت دیر پہلے ہی ہو چکی ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ ججوں کو نہیں ان کے فیصلوں کو بولنا چاہیے، تو شاعروں کو بھی نثر میں جواز اور جواب نہیں دینا چاہیے۔ میں جو سوال ابھی ڈاکٹر اسوا نے کیا ہے اس کو میں اپنی ایک نظم میں جواب دینے کی کوشش میں نے کی ہے کہ میں کیوں لکھتا ہوں، اور اس کا عنوان ہے جی اہل قلم کی جاب ڈسکرپشن۔ وفا کے دفتر نے روز اول ہم اہل دل سے حلف لیا تھا کہ سچ لکھیں گے، غلط میں جتنی بھی منفعت ہو غلط کو پھر بھی غلط لکھیں گے، ہمارے ہوتے ہوئے ذرا بھی جو حق کی حرمت پہ آنچ آئی تو کٹ مریں گے نہیں ڈریں گے۔ سورج خزاں رتوں میں گلاب دیکھیں، وہ جن کی پلکوں سے آرزوئیں ستم شعاروں نے چھین لی ہیں، ہم ان کے حصے کے خواب دیکھیں، سوئے عزیزو ہمارے ذمے یہ نوکری۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور میں مختصراً آپ سب احباب کا، کاشف منظور صاحب خاص طور پہ میرے شکریہ کے مستحق ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے یہ کتاب نہ آتی سامنے۔ فہد اور عکس کا بہت شکریہ، اور فرینڈز کا جنہوں نے آج کی اس تقریب کا انعقاد کیا ہے، خالد پرویز صاحب ہیں، افضل ایوب، عمر صاحب، کاشف عمران، اسد اللہ چیمہ اور محمد وقاص، اور باقی تمام احباب کا بہت شکریہ جن کی وجہ سے یہ مجلس یہاں پہ برپا ہوئی ہے۔ تھینک یو سو ویری مچ۔ کہ ادب کا ان کا جو ذوق تھا وہ بڑا اعلیٰ درجے کا تھا۔ انہوں نے عربی سے، انگریزی سے تراجم بھی کیے، پنجابی زبان میں شاعری بھی کی۔ میں کافی عرصے سے اسلم شاہد صاحب کو جانتا ہوں جی۔ تو اسلم شاہد صاحب کی ایک وہ طبیعت جو انہوں نے اپنی کتاب میں دکھ، درد اور احساس کو رکھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی طبیعت میں ایک شرارت بھی ہے، اور ان تمام زومائے ادب کے درمیان میرا اور ان کا وعدہ تھا کہ مجھے تقریر نہیں کرنی ہوگی، اور یہ آخری موقع پہ مجھے بلانا یہ ایک شرارت کا حصہ ہے۔ میں حالی صاحب نے، الطاف حسین حالی نے بھی وہی چیز اپنائی، اور مجھے اسلم شاہد صاحب کی شاعری میں بھی
वही चीज़ नज़र आ रही है। तो क्या बात है इनके दरमियान, ज़ुबान, शायरी, बातचीत, गुफ्तगू, कहानियाँ, ये वो असल में फ़न है जिसने इंसान को इंसान बनाया है। जो इन्होंने पाकिस्तान का जो इनके शेरों में नज़र आता है कि हल क्या है, तो हल इनका वही है जिस पे आज तक की इंटरनेशनल माइंड सेट पहुँचा है, जमहूरियत, और पाकिस्तान में मुंतखब नुमाइंदे और उनके ज़रिए से मसाइल का हल, यही हल पर ये पहुँचे हैं। और दुनिया के जो बेहतरीन दिमाग हैं वो भी आज तक इसी हल तक पहुँचे हैं। तो मुझे खुशी हुई कि इन्होंने वही हल अपनाया, कोई फिक्शनल हल नहीं अपनाया, कोई फंडामेंटल हल नहीं अपनाया, कोई फंडामेंटलिस्ट हल नहीं अपनाया। इन्होंने वही हल अपनाया है जो रोशन ख्याल और प्रोग्रेसिव दुनिया का जो है ख्वाब है, वही ख्वाब इनका है। मोहम्मद फ़खरुल हक नूरी। जी, डॉक्टर मोहम्मद फ़खरुल हक नूरी साहब। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी असलम शाहिद साहब से। को दिया था, आपको जो दावतनामे थे वो कल या परसों में मिले होंगे, लेकिन आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए। मैं बहुत फ्रेंड्स लाहौर की जानिब से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी ये हाई टी का हमने बंदोबस्त किया है, तो प्लीज़ आप लोग, और आखिर में दोबारा आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।